اور بہت سی بھی کتاب، تو ہمارا کتابوں سے بنیادی تعلق ہونا چاہیے. ایک بات میرا خیال ہے سب سے بنیادی تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن کا فہم ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ قرآن کا ہمیں فہم ہونا چاہیے. یہاں میں ایک تھوڑی سی نہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے دلوں میں ایک بات آ رہی ہو مگر ہم مروت میں نہ کر رہے ہوں. بعض اوقات قرآن پڑھتے وقت ہمیں بوریت ہوتی ہے. پتہ نہیں آپ کو یہ تجربہ ہوا کہ ایمانداری سے بتائیے. آپ قرآن پڑھ کے کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ والی بات کی تھی، ابھی پھر وہی بات کر دی، پھر وہی بات کر دی. ابھی تو حضرت موسیٰ کا ذکر ہو رہا تھا، بیچ میں یہ کیا اور کیا بات آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیپٹر آپ پڑھ رہے ہیں، اس چیپٹر کے بارے میں ایک ٹاپک ہے، تو ٹاپک 2 آیتوں میں بتا کے پھر آگے کچھ اور شروع کر دیا. یہ بہت سارے لوگوں کو یہ تجربہ ہوتا ہے مگر وہ کہتے نہیں ہیں، ڈرتے ہوئے، خوف کی وجہ سے نہیں کہتے. اور اس تجربے کی اس کے جواب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. پلیز اس بات کو سمجھیے گا، اس کی وجہ سے ہماری ایک بہت بڑی رکاوٹ قرآن کو سمجھنے کی دور ہو سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا بھی علم ہے نا وہ ہمارے تھاٹ کو ٹچ کرتا ہے، ہماری ریزننگ کو ٹچ کرتا ہے. مگر جو وحی کا علم ہے وہ ہماری ریزننگ سے جو اگلا لیول ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، یہ اس کو ٹچ کرتا ہے. اچھا، اگر ایمان کی کیفیت کسی کے اندر نہیں ہوگی تو ڈیوائن نالج اس کو ٹچ نہیں کرے. جس طریقے سے لوہا جو ہے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اگر لوہا نہیں ہوگا مقناطیس کھینچ کے لوہا اس کی طرف کھینچ کے نہیں آئے گا مقناطیس کی طرف، اگر وہ لوہا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر ہمارے دل کے اندر قرآن کو نالج حاصل کرنے کے لیے، یہ حاصل کرنے کے لیے مجھے پتہ لگے 4 کیا پوائنٹ ہے، 5 کون سے پوائنٹ ہے، 6 کون سے پوائنٹ ہے، اگر ہم اس طریقے سے دینیات کے علم کے طور پر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں وہی احساس ہوگا جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے. لیکن اگر ہم اس کو ایمان کی سطح پر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو وہی تمام چیزیں جو ہمارے اندر ایک کبھی کبھی بوریت پیدا کرتی ہیں وہ ہماری زندگی کو بدلنے کے قابل ہو جائیں گی. تو ایک تو یہ بات سمجھنی قرآن. دوسری بات یہ کہ قرآن کو بغیر عربی کے نہیں سمجھا جا سکتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ترجمہ زبان کے بغیر نہیں. جیسے آپ کہتے ہیں یار پانی پیا نا ٹھنڈا، چس آ گئی. اب یہ چس کو آپ انگریزی میں نہیں ایکسپلین کر سکتے کسی لفظ کے ساتھ، اس زبان کی اپنی. تو قرآن جو ہے وہ جس عربی میں ہے، اس لیے اس بات کو ہمارے کئی بزرگ کہتے ہیں کہ پاکستان بنتے وقت سب سے بڑی بنیادی غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے قومی زبان اردو رکھی ہے، جبکہ اردو بولنے والا کوئی بھی نہیں تھا. صرف اردو بولنے والے وہ تھے جو انڈیا سے مائگریٹ ہو کے یہاں آئے تھے، ورنہ یہاں تو پنجابی بولتے تھے، سندھی بولتے تھے، بلوچی. اس وقت دفتروں میں لوگ عربی بولتے تھے. اگر اس وقت عربی قومی زبان رکھ لی جاتی تو ہمارا کم از کم قرآن سے تو تعلق ہوتا. آپ کے علم میں ہے کہ الجزائر، لیبیا، تیونس، سوڈان، مصر یہ عرب ملک نہیں ہے، لیکن جب مسلمان فاتح وہاں گئے تو انہوں نے اپنی زبان، آفیشل زبان عربی کر دی تو یہ عرب ملک بن گئے اور ان کا قرآن کے ساتھ تعلق ہو گیا. ہم نے یہ جو ہے نا مس کی ساری ٹرین. اگر ہم اس وقت کرتے تو ہمارا قرآن سے بہت تعلق. تو میں آپ کے سوال لمبا جواب ہو گیا. قرآن کے سلسلے میں پلیز سیریسنیس کی ضرورت ہے اور اس کے مفہوم کو دیکھنے کی. اور دوسری ہے کہ سیرت کی کم از کم ایک کتاب ہم نے ضرور پڑھی ہو، وہ رحیق المختوم ہے جو پڑھنے کی ہے. اس کے علاوہ بہت سی اور کتابیں ہیں جو انگلش میں تو میں بہت ساری بتا سکتا ہوں. اردو میں بھی آپ ناول بھی پڑھیے، آپ لٹریچر بھی پڑھیے، آپ یہ واصف علی واصف صاحب کی ساری کتابیں پڑھیے، آپ اشفاق احمد صاحب کی کتابیں ساری پڑھیے، اسرار احمد صاحب کی جو کتب ہیں وہ پڑھیے. اس کے علاوہ سید مودودی کی کچھ کتب ایسی ہیں جو آپ کے پورے کانسیپٹس کو چینج کر دیں گی، وہ آپ ضرور پڑھیے. اس کے علاوہ پاکستان میں چھپنے والے بے شمار اچھے ناول ہیں. راجہ گدھ ہے وہ پڑھیے، اداس نسلیں ہیں وہ پڑھیے، ہمارا مزاحیہ ادب پڑھیے، مشتاق احمد یوسفی کو پڑھیے، شفیق الرحمان کو پڑھیے، کرنل محمد خان کا جو ہے وہ سارا. تو یہ ساری کتابیں جو ہمارے گھروں کی لائبریری میں ہونی چاہیے. لاسٹ سوال ہے جی.